بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں. امریکہ ایران اسرائیل جنگ، 9واں روز، آئل کی بندش، لیکن انڈیا پر مہربانیاں کہ آئل آپ روس سے سستے داموں خرید سکتے ہیں. پہلے انڈیا کے کانگریس لیڈر اس کی باتیں دیکھیں تو سن لیں، پھر بات کرتے ہیں. Now the United States will decide who we buy oil from. What we have fought for, energy security, gone. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? جی یہ تھے انڈیا کے اپوزیشن لیڈر. یہ سلنڈر مودی کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب امریکہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے تیل کہاں سے خریدنا ہے اور کہاں سے نہیں خریدنا. تو امریکہ کے لیے جاسوسی جو کر رہا ہے انڈیا، اس کا کچھ انعام تو بھائی انڈیا کو ملنا ہے نا. کہ انڈیا ایران کی جاسوسی اسرائیل اور امریکہ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا انعام انہوں نے یہ دیا کہ پوری دنیا چاہے آئل سے ڈسٹرب ہو جائے، پریشان ہو جائے، بحران میں چلی جائے، لیکن انڈیا کیونکہ جنگ میں باقاعدہ شامل ہے، ایران کی جاسوسی کر رہا ہے، تو اس کو اجازت دی. تو ہم پوچھتے ہیں انڈیا والوں سے کہ وہ لگڑ بگے، وہ ایرے گہرے نتھو خیرے، وہ اب کدھر ہے 56 انچ کا سینہ؟ کیونکہ تمہارا اصلی باپ ٹرمپ ہے اور تم ٹرمپ کی ہی بات مانتے ہو، کیونکہ تمہارے 7 طیارے گرے تھے رافیل، اور ان کے امریکہ کے بھی طیارے گرے ہیں، تو تم دونوں برابر ہوئے. وہ تمہارا باپ تمہیں حکم دیتا ہے اور تم اس کی بات مانتے ہو. اور پاکستان میں کچھ لوگ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں، فرقہ واریت کو آگ لگا رہے ہیں، ایسے ایسے بیان، ایسی ایسی باتیں نکال رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کے ذہن میں ایک فطور پیدا کیا جائے، ایک ایسا بیانیہ پیدا کیا جائے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں. امریکہ حملہ ایران پر کر رہا ہے، اسرائیل ایران جنگ لگی ہوئی ہے، گھمسان کی اس وقت جنگ ہے، بہت جانی نقصان ہو رہا ہے اس جنگ میں، لیکن ہم پاکستان میں بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک نام نہاد بھگوڑا صحافی ہے عمران ریاض، وہ باہر بیٹھ کر ڈالر بھی کما رہا ہے اور پاکستان مخالف بیانیاں بھی وہ سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے، اور ہمارے پاگل نوجوان، پاگل قسم کے لوگ اس بیانیے پر چل رہے ہیں. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اللہ کے لیے ایسے بیانیے کا حصہ مت بنے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف جا رہا ہے، جو پاک فوج کے خلاف جا رہا ہے. پاک فوج اس وقت اگر ہمارے مضبوط فوج نہ ہوتی، ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے، تو سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے. جو میزائل ایران پر آ رہے ہیں وہ ہم تک بھی پہنچ جانے تھے، ہم بھی میزائل کھا رہے ہوتے اور اپنا دفاع نہیں کر پاتے. عرب ریاستوں کو دیکھ لیں، بیٹھے ہیں وہ. عمران ریاض صاحب، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب گئے ہیں سعودی عرب، اچھی بات ہے، جانا چاہیے تاکہ ان کو بھی حوصلہ دیا جائے، ان کو تحمل برداشت کا کہا جائے کہ ہم امت مسلمہ آپس میں نہ لڑیں. لیکن تم جیسے غدار، 2 ٹکے پر بکنے والے، لفافہ لینے والے صحافی ہر وقت پاکستان مخالف بیانیاں، پاک فوج کے خلاف بیانیاں بناتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. ہم تمہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں. اگر تم نے اپنی زبان پاکستان کے خلاف بند نہ کی، پاک فوج کے خلاف بند نہ کی، تو ہم بھی آپ کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں گے. پھر وہ ہو سکتا ہے تہذیب کے خلاف ہوں، اخلاقیات سے گرے ہوں، لیکن پتر تمہیں پھر نصیحت آ جائے گی. ہم کسی قیمت پر پاک فوج کے خلاف کسی ایسے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے، نہ اس بے حس انسان کو، اور نہ اس شخصیت کو، نہ اس جماعت کو، کسی ایسے بندے کو، کوئی بھی ہو، اینی ون، وہ حکومت میں، اپوزیشن میں، کہیں بھی ہے. ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک، جب تک پاکستان سلامت ہے، ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ اور پاک فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ.